إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا اور ان کو اس پیغام کو دے کر بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محترم حاضرین، تمام انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا اور اسی طرح شرک سے لوگوں کو بچانا۔ محترم حاضرین، جو آدمی عقید توحید کو اپنا لیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان نصیب فرماتا ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان سے نصیب فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو آدمی توحید کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم بوس ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقت میں ایک آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے، عقید توحید کو اپنا لے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، یہی آدمی سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے۔ محترم حاضرین، اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے۔ شرک کہتے ہیں دو شریکوں کو، آپس میں پارٹنرشپ کو، ساجھیداری کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کسی چیز کی نسبت ایسے شخص کی طرف کرنا جس کا وہ نہ اہل ہو۔ اور اسی طرح سے حضرات، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اصغر اور دوسرا ہے شرک اکبر۔ شرک اصغر کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اسی طرح ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن شرک اکبر کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد دینے والا سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو اولاد دینے والا سمجھتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی کی جملہ عبادتیں ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ سراسر شرک ہے۔ تو محترم حاضرین، شرک کی دو قسمیں، ایک ہے شرک اصغر اور دوسرا ہے شرک اکبر۔ محترم حاضرین، شرک کرنے والے کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شرک کتنا خطرناک عمل ہے۔ تین خطرناکیاں اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی گئی۔ ایک تو جنت اس کے لیے حرام ہے، اور دوسرا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والا اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اور قیامت کے دن ظالم کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، شرک کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مل موجبتان، اے اللہ کے نبی دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو آدمی اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، شرک کی خطرناکی کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شرک کتنا بھیانک عمل ہے کہ قیامت کے دن ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ محترم حاضرین، شرک کی چند قسمیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے اہم قسم یہ ہے شرک فی الدعا، دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ایک بندہ دعا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر اس آدمی کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ جس کو وہ پکار رہا ہے قیامت تک وہ اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہے اور قیامت تک وہ اس کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو جھکاتا ہے، وہاں در در کی چوکھٹ در در کی جو ہے ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت تک اگر پکارتا رہے تو اس کی پکار کو وہ سننے والا نہیں ہے اور اس کا جواب بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ سمجھیے کہ دعا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، یہ اور بات ہے کہ خوشحالی میں غیر اللہ کو پکارتے، لیکن آج کے مسلمانوں کا حال آپ افسوس کریں گے، آج خوشحالی میں بھی یا غوث المدد کے نعرے لگتے ہیں، خوشحالی میں بھی یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، یا علی حجویری کے نعرے لگتے ہیں خوشحالی میں بھی، اور اسی طرح مصیبتوں میں بھی ان کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے کہا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے۔ محترم حاضرین، سمجھنے کی بات ہے، مشرکین جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ لوگ جب ان کی کشتی سمندر میں بھور میں آ جاتی، ان کی کشتی ڈاوان ڈول ہونے لگتی، موجوں کے تھپیڑوں میں آ جاتے، تو وہ لوگ بھی مشکلوں میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے کہ آج مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جایا کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، لیکن جب ان کو سمندر سے نجات مل جاتی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے۔ لیکن مسلمان آج خوشحالی کے اندر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی طرح سے حضرات مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو محترم حاضرین، آج ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، عقیدہ توحید کو بتلانا چاہیے، شرک سے ایسے لوگوں کو باز رکھنے کی تلقین کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے بھائی
भी क़ियामत के दिन हमारे साथ जन्नत में दाखिल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला इनको नारे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये फिक्र दामनगीर रहती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को क़ियामत के दिन नारे जहन्नम से बचा ले और अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में दाखिल कर दे। तो लिहाजा मेरी और आपकी फिक्र भी यही होना चाहिए कि हमारा वो मुसलमान भाई जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारता है, ऐसे मुसलमान भाई के ताल्लुक से आप फिक्र करें ये अल्लाह का बंदा तौहीद परस्त बन जाए और शिर्क से अपने आप को बचा ले। तो मोहतरम हाज़रीन, हमें लोगों के लिए अक़ीदा तौहीद की फिक्र करना चाहिए। और इसी तरह से हज़रात इताअत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक किया जाता है। आप जानते हैं कि शरीयत साजी का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। शरीयत बनाने का हक, हराम और हलाल का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत, उनके इमाम अगर हलाल कहें तो उसको हलाल समझा जाता है। उनके पीर और बुजुर्ग, उनके औलिया अगर किसी को हलाल कहें तो वो हलाल समझते हैं। लेकिन जब उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा को पेश किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बात कही है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे इमामों का ये कौल है, हमारे पीरों का ये कौल है, हमारे बुजुर्गों का ये कौल है। और इसी तरह उनके सामने जब कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, तो वो कहते हैं कि हमारे इमामों का ये कौल है, हमारे पीरों का ये कौल है, हमारे बुजुर्गों का ये कौल है। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की एक आयत करीमा को तिलावत की, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहूद व नसारा अपने मशाइख को, अपने उलमा को रब बना लिया है। तो उसके बाद जैसे ही इस आयत करीमा को हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, यहूद और नसारा अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारे उलमा किसी चीज को हलाल कहते तो क्या तुम उसको हलाल नहीं कहते? क्या तुम्हारे उलमा किसी चीज को हराम कहते तो क्या तुम उसको हराम नहीं समझते थे? हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त ऐसी ही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपने उलमा को, अपने मशाइख को रब बना लिया। तो मोहतरम हाज़रीन, शरीयत साजी का हक, हलाल करने का हक, हराम करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। एक आदमी इस हक को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ इस हक को मंसूब करता है तो आप याद रखें वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने इमामों को, अपने पीरों को और अपने बुजुर्गों को शरीक कर रहा है। हलाल उसी को समझना चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है, हराम उसी को समझना चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है और हराम किया है। तो मोहतरम हाज़रीन, शरीयत साजी का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है। और कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों का अक्सर तबका, मुसलमानों के अक्सर फिरके अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर गैरुल्लाह की इताअत करते हैं। और इसी तरह से हज़रात मोहब्बत ये भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। एक आदमी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है, अल्लाह ताला के लिए रुकू करता है, अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है और अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में पैदा करता है, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में पैदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए इबादत करता है। ये मोहब्बत की तमाम किस्में जो आदमी इबादत समझ कर करता है, खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए होना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक करते हैं और इसी तरह से वैसी मोहब्बत जैसी अल्लाह तबारक व तआला से होना चाहिए वैसी गैरुल्लाह से करते हैं। लेकिन मोमिनों का यह तरीका है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, इससे क्या पता चला कि सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, खुशू अल्लाह के लिए, डर अल्लाह के लिए, उम्मीदें अल्लाह तबारक व तआला से, दुआ अल्लाह तबारक व तआला से, खौफ अल्लाह तबारक व तआला से। मोहब्बत की जिस्मी किस्में हैं, दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत होना चाहिए। और इसी तरह से हज़रात
آج ہمارے مسلمانوں کی محبت، آج وہ آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا، وہ نمازیں چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ غیر اللہ کے چوکٹ پر اس کی حاضری اگر مس ہو جائے، غیر اللہ کی چوکٹ پر اگر وہ حاضری نہ دے تو اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی برباد نہ ہو جائے، میں مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی حاجت نہ پیش آئے اس لیے کہ میں نے فلاں مزار میں آج حاضری نہیں دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ تو محترم حاضرین، کتنے افسوس کی بات ہے، جو محبت، جو ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، وہ غیر اللہ کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر شرک کیسے پھیلا، شرک اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کیسے پھیلا اس دنیا کے اندر، آپ جان لیں کہ اولیاء کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم اور اسی طرح اولیاء اور بزرگوں کا احترام جو اب حد سے آگے بڑھ گیا تو اس دنیا کے اندر شرک کا وجود ہوا۔ اور اسی طرح سے حضرات، اسلام یہ کہتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے وہ مقام اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور جو مقام رسول کو دینا ہے وہ مقام رسول کو دینا ہے، جو مقام اولیاء کو دینا ہے وہ اولیاء کو دینا ہے، جو مقام بزرگوں کو دینا ہے وہ بزرگوں کو دینا ہے۔ کوئی آدمی اگر اولیاء کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دے اور اللہ کا مقام اولیاء کو دے دے، یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین جو تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق و نصر، ان کے زمانے کے نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اگر تم لوگ ان کی تصویریں نہیں بناؤ گے، ان کو یاد نہیں کرو گے، تم ان کو بھول جاؤ گے۔ شیطان نے کہا کہ تم ان کی تصویریں بناؤ اور اس کے بعد تم ان کو دیکھ کر ان کی یاد کو تازہ کرو۔ اور اس کے بعد جب یہ نسل انتقال کر گئی، جب یہ نسل ختم ہو گئی اور جب علم ختم ہو گیا، جہالت عام ہو گئی اور اس کے بعد نسل آئی، تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد باقاعدہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ تبرک حاصل کرتے تھے، تو لہٰذا جب وہ نسل آئی تو وہاں سے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اولیاء اور اسی طرح صالحین اور ان کی تعظیم میں جب بھی غلو ہوا تو وہاں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ تو محترم حاضرین، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں اولیاء کے تعلق سے حد سے زیادہ غلو، حد سے زیادہ ان کی تعریف، حد سے زیادہ تعظیم آدمی کو شرک تک لے کر چلے جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آج کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آج کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اولیاء کو پکارا جا رہا ہے، صالحین کو پکارا جا رہا ہے، بزرگوں کو پکارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندہ تو چھوڑیے، قبر میں جانے کے بعد جن کو آدمی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، قبر میں جانے کے بعد آدمی کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ ان کو پکارتے ہیں، لوگ ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا، اولاد کو دینے والا سمجھتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، آپ یاد رکھیں جب بھی جو ہے صالحین کے تعلق سے غلو ہوا وہاں شرک کی شروعات ہوئی۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی بڑی بڑی ٹوپیاں پہن لیتا ہے اور اسی طرح ہرے رنگ کے پیلے رنگ کے کپڑے پہن لیتا ہے، اپنے گلے میں تعویذوں کو پہن لیتا ہے، اپنے ہاتھوں میں تعویذوں کو پہن لیتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان اس کو اولیاء سمجھ جاتے ہیں، آج ہمارے مسلمان اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ ان اولیاء کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، ان اولیاء کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، ان کے پیروں کو چوما جاتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے امت کی عورتیں ان اولیاء کے پیروں کو چوما کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں کی جو ہے چوما کرتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہماری امت مسلمہ کس گمراہی میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، ان اولیاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے، ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، بس اپنے آپ میں ایک حلیہ بنا لیتا ہے، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی
टोपियां और बड़े बड़े जुब्बे और अपने गले में तावीज, अपने हाथों में तावीज डालना, कि यह औलिया की पहचान है? क्या यह बुजुर्गों की पहचान है? औलिया हकीकत में वो होते हैं जो तौहीद परस्त होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, नमाजों के पाबंद होते हैं, जिक्र अस्कार के पाबंद होते हैं, सदका व खैरात करने वाले होते हैं, हज और उम्रा करने वाले तो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे ये औलिया हुआ करते हैं। आज हमारे मुसलमानों के ऊपर अफसोस की बात है। और इसी तरह से हज़रात अल्लामा इकबाल ने सही बात कही। अल्लामा इकबाल ने कहा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। मोहतरम हाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने कहा, वज़ा में तुम हो नसारा, यानी हमारी वज़ाक़ता, हमारा चाल, हमारी चाल, हमारा लिबास, हमारा रहना, हमारा चलना बिल्कुल यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह हो चुका है। हमारे लिबास देख लीजिए, हमारा पैजामा टखने से नीचे, हमारी दाढ़ियां नहीं है। और इसी तरह से हजरत हमारी कटिंग को देख लीजिए, बिल्कुल ईसाइयों की तरह है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना बैठना बिल्कुल यहूद और नसारा की तरह। और इसी तरह से हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा, तमद्दुन में हुनूद, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी इबादतें, हमारा तरीका बिल्कुल गैर मुस्लिमों की तरह हो चुका है। मोहतरम हाज़रीन, मीलादुन नबी ये क्या है? मीलादुन नबी ये गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया, उनके जन्मदिन मनाई, बिल्कुल मुसलमान उसी तरह उनकी कॉपी करते हुए, उनकी मुशाबहत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं। तो पता चला कि जो गैर मुस्लिम किया करते हैं आज मुसलमान कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। यहूदी भी अगर आज मुसलमानों को देख लें, ईसाई भी आज मुसलमानों को देख लें, और गैर मुस्लिम भी आज मुसलमानों की हालत को देख ले, वो समझ जाएंगे कि आज मुसलमान हमारे से भी एक हाथ आगे बढ़ चुका है। तो मोहतरम हाज़रीन, कितने अफसोस की बात है। आज मुसलमानों को शिर्क से अपने आप को बचाना चाहिए। और मोहतरम हाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है, अफसोस की बात तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिक अंबिया को पुकारा करते थे, सालिहीन को पुकारा करते थे, और जिन्नात को पुकारा करते थे, बुजुर्गों को पुकारा करते थे। लेकिन आज हमारे मुसलमान चरस गांजा पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, बेनमाजी, औरतों के रसिया और इसी तरह गुनाह में मुलविस, ऐसे लोगों को बुजुर्ग समझते हैं, ऐसे लोगों को औलिया समझते हैं, और बाकायदा उनके सामने सजदा किया जाता है। कितने अफसोस की बात है। आज हमारी मुसलमानों की अक्लों को क्या हो गया। आज दुनिया के अंदर आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं, किसी चीज को लेने जाते हैं, आप कितना अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन का मामला आता है तो आप अंधे बन जाते हैं। कितने अफसोस की बात है। तो मोहतरम हाज़रीन, आज ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने आप को शिर्क से बचाएं, और इसी तरह से हज़रात अपने अकीदे को दुरुस्त करें। याद रखें, अगर ऐसा ही अकीदा रहा तो क़ियामत के दिन नजात नामुमकिन है, और क़ियामत के दिन आदमी कामयाब होना ये नामुमकिन है। मोहतरम हाज़रीन, शिर्क के साथ आदमी बड़े से बड़ा अमल करे, आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, अपनी ज़बान से अल्लाह अकबर कहे, अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह कहे, अपनी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहे, रब्बे काबा की कसम है शिर्क के साथ आप मरते दम तक अमल करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बान से निकला हुआ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ऐसे तस्बीहात को भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा अगर आप शिर्क के साथ अमल करते हैं। मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा, हम भी तो नेक अमल करते हैं, हम भी हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम भी हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाते हैं, हम भी बेवाओं की खिदमत करते हैं, हम भी बेवाओं का वजीफा मुकर्रर करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, क़यामत के दिन जब हम उनके आमाल को देखेंगे तो उनके आमाल को ज़र्रात के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उड़ा देगा। जिस तरह आप रोशनदान से धूप के मौके पर आप ज़र्रात को देखते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के आमाल को ज़र्रात बनाकर उड़ा देगा। कोई हकीकत नहीं होगी उस आदमी के अमल की, कोई कदर नहीं होगी उस आदमी के अमल की जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक करता है। तो मोहतरम हाज़रीन, आज समझने की ज़रूरत है। मोहतरम हाज़रीन,
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کے اندر جو آپ لوگ عذابات تو دیکھ رہے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آندھی کو نازل کر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلوں کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ کلم کلہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے، آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جوتیاں مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے دوسروں کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم نے غیر اللہ کی عبادت کی، ہم نے غیر اللہ کو مشکلوں میں پکارا، مصیبتوں میں ہم نے غیر اللہ کو پکارا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہماری حفاظت کی ذمہ نہیں لی۔ محترم حاضرین، جو آدمی توحید پرست ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نازل ہوتے وہ شرک کی وجہ سے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات کو نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو لوگ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان نصیب فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو گڑبڑ نہیں کیا، ظلم کا مطلب یہاں شرک ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن و امان نصیب فرماتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے، بڑے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو پکارنا اور اسی طرح قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں پر پھول کو ڈالنا، ان پر چادروں کو ڈالنا، اور اسی طرح جو مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرنا، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عمل کو کیا کرتے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ اگر یہ صحیح ہوتا کہ قبروں پر جا کر سجدہ کرنا، قبروں پر جا کر طواف کرنا، قبروں پر جا کر پھول چڑھانا، اگر قبر میں سونے والے کو وسیلہ سمجھنا، اگر یہ صحیح ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اکرام اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ تو محترم حاضرین، آج سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک بڑا خطرناک اور شرک بڑا بھیانک عمل ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جو آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، مصیبتوں میں یا غوث المدد یا پیران پیر المدد، اور اسی طرح یا علی معین الدین چشتی، یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، ایسے نعرے لگاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔
تو محترم حاضرین، آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں غیر اللہ کو پکار کر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یاد رکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی مردہ پرست، کوئی قبر پرست، کوئی بت پرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق نہیں بن سکتا۔ بنیں گے تو کون بنیں گے؟ وہ توحید پرست جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون بننے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اللہ کے نبی نے کہا جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی آدمی قیامت کے دن میری سفارش کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جو آدمی خالص اللہ کو پکارتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کو اپنانے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔